انسان کے اندر کمزوری کے بہت سے پہلو ہیں جو حقیقت میں بیماریاں ہیں۔ شیطان ان بیماریوں پہ گہری نظر رکھتا ہے، بلکہ انسان کے نفس تک پہنچنے کے لیے یہی بیماریاں شیطان کے لیے دروازہ ثابت ہوتی ہیں، اور یہی وہ دروازے ہیں جہاں سے جنات شیاطین نما اٹیک کرتے ہیں اور اپنے شکنجے میں ایک انسان کو جو کہ اشرف مخلوقات ہے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے۔ مختصر اس کا نام بتاتی ہوں، ان پہ بولنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے۔ کمزوری، چاہے وہ ایمان کی ہے چاہے وہ جسمانی کمزوری ہے، نا امیدی، مایوسی، اطراحٹ، خوشی، غرور، فخر، ظلم، زیادتی، ناحق انکار، ناشکری، جلد بازی، اوچھا پن، حماقت، بخل، لالچ، ہرس، لڑائی، جھگڑا، شک و شبہ، جہالت، غفلت، دھوکہ بازی، جھوٹا دعویٰ، گھبراہٹ، بے صبری، کنجوسی، سرکشی، حد شکنی، زر پرستی، دنیا داری، لالچ، ہرس، طمع۔ اسلام نفس کی اصلاح اور اس کی بیماریوں سے نجات دلواتا ہے۔ یہ کام زبردست جدوجہد کا طالب ہے۔ اس میں راستے کی دشواریوں کو طے کرنا بہت ضرورت ہے۔ خواہشات کی اتباع اور نفس امارہ کی پیروی بہت آسان کام ہے۔ پہلا شخص جو دشواریوں کو گزارتا ہے اس شخص کی سی ہے جو ایک چٹان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا رہا ہو، اور دوسرے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو چٹان کو پہاڑی کی چوٹی سے نیچے کی طرف دھکیلے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کی بات ماننے والوں کی ہمیشہ اکثریت رہی اور مبلغین حق کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں بہت دشواریاں اٹھانی پڑی۔ کچھ اقوال آپ کو سناتی ہوں اسلاف میں سے، جن سے معلوم ہوگا کہ شیطان کس طرح انسان کے کمزور پہلوؤں پہ حملہ کرتا ہے۔ معتبر بن سلیمان اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، مجھے بتایا گیا کہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان خوشی اور غم کے وقت انسان کے دل میں تیزی کے ساتھ ابھرتا ہے۔ اگر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ راہب کو شیطان نظر آیا، اس نے اس سے پوچھا، انسان کی کس عادت سے تمہیں سب سے زیادہ مدد ملتی ہے؟ شیطان نے کہا، جوش سے۔ انسان جب جوش میں ہو تو ہم اسے اسی طرح گھماتے ہیں جس طرح کھلاڑی گیند کو۔ تلبیس ابلیس میں صفحہ نمبر 42 میں ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بیان کیا کہ نوح علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ وہ کن خصلتوں کی وجہ سے انسان کو تباہ کرتا ہے؟ شیطان نے کہا، حسد اور لالچ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو دیکھے شیطان نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور تمام بھائیوں کے دل میں اپنے بھائی کے خلاف حسد کی آگ بھڑکا دی۔ اسی طرح عورت اور دنیا سے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ کے بعد آدمیوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ میں اس موضوع پہ نہیں آتی کہ اچھی عورت یا بہترین عورت، ہم ابھی اس موضوع کو پکڑ رہے ہیں کہ عورت ایک مرد کے لیے فتنہ ہے، اس لیے عورت کو چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کے سوا پورا جسم کو چھپانے کا حکم دیا گیا اور آدمیوں کو نظر نیچے رکھنے کی تاکید کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں عورت کے ساتھ ملنے سے منع کیا اور بتایا کہ جب بھی کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ملے گا دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا۔ سنن نسائی میں ہے۔ عورت چھپائی جانے والی چیز ہے، اگر وہ گھر سے باہر نکلے تو شیطان اس کو اٹھ کر دیکھتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق آج ہم اپنی آنکھوں سے عورتوں کی اکثریتوں کو نیم برہنہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مشرق اور مغرب میں ایسے ادارے قائم ہیں جہاں ننگی تصویریں، فوش ناول اور بدکاری کو پیش کر کے لوگوں کو اس کی دعوت دینے والی بلو فلموں کے ذریعے بے حیائی اور آوارگی کو فروغ دینے کے لیے عورتوں اور مردوں کی ایک زبردست فوج کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دنیا پرستی ہر برائی کی جڑ ہے۔ خون ریزی، عصمت داری، دوسروں کی دولت پہ ڈاکہ ڈالنا، تعلقات کو ختم کرنا، یہ سب نتیجہ ہے دنیا کو حاصل کرنے اور چند روزہ عزت اور شہرت کی لالچ کا۔ پھر گیت اور سنگیت، کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ روح کی غذا نہیں، یہ بدکاروں کی غذا ہے۔ روح کی غذا تو قرآن ہے۔ گیت اور سنگیت یہ دو ایسے ہتھ کنڈے ہیں جن کے ذریعے شیطان دلوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور نفس کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہمیں نظر لگ گئی، یا حسد کی وجہ سے گھر میں کوئی مسائل ہیں، یا ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اثرات ہیں، کوئی جادو ہے، جو بھی اس کو نام دے، اور ہم نے اتنے وظیفے کر لیے اور اتنے عملیات کروا لیے، لیکن ہم اپنے گھر سے بے پردگی عورتوں کی اور اسی طرح تصاویر اور اسی طرح گیت اور سنگیت بالکل ختم نہیں کرتے۔ اس کو کم نہیں کرنا، اس کو بالکل ختم کرنا ہے۔ جن گھروں میں یہ تینوں چیزیں ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور شیاطین اس گھر میں ڈیرے ڈالتا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، دشمن خدا کا ایک حربہ جس کے ذریعے اس نے کم علموں اور نادانوں کو فریب دیا، جاہلوں اور باطل پرستوں کے دلوں کو شکار کیا، سیٹی بجانا، تالی پیٹنا اور گانا بجانا۔ اس کے ذریعے شیطان دلوں کو قرآن سے پھیر کر فسق اور فجور کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ شیطان کا قرآن ہے۔ رحمان سے روکنے کے لیے وہ یہ حربہ یوز کرتا ہے۔ لواطت اور زناکاری کا یہ منتر ہے۔ اس سے شیطان نے باطل پرور لوگوں کو دھوکہ دیا، ان کی نگاہوں میں اس کو خوشنما بنا کر پیش کیا اور اس کے حسن و جمال کو ثابت کرنے کے لیے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات کی وحی کی۔ انہوں نے شیطان کی وحی کو سر آنکھوں پہ رکھا اور قرآن کی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ کچھ عبادات کے دعوے دار گانے بجانے اور ناچنے تھرکنے کو عبادت کا طریقہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ رحمانی سما کو چھوڑ کر شیطانی سما کے پاس جاتے ہیں۔ اس سما کو کئی نام سے یاد کیا گیا، مثلا لغو، باطل، جھوٹ، سیٹی، تالی، زناکاری کا منتر، شیطان کا قرآن، دل میں نفاق کی جڑ، احمق آواز، بےہودہ آواز، شیطان کی آواز، شیطان کا باجا وغیرہ وغیرہ۔ علامہ نے گانے بجانے کی حرمت کو دراز نفسی سے بیان کیا ہے کہ اگر آپ کو تفسیر مطلوب ہو تو آپ ان کی کتاب سے رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کس قدر یہ کام ہمارے گھروں میں عام ہے اور اتنی طریقے سے یوز ہو رہی ہے ساری گانے بجانے کے کام کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ شیطانی کام ہے۔ اور پھر ضروری نہیں آپ کو نظر لگی یا حاسدوں کی حسد نے مارا یا جادو کے کسی اثرات نے، ان کی اپنی بڑی نحوست ہے، ان کی اپنی بڑی بے برکتیاں ہیں، ان کی وجہ سے گھر میں بڑا بے سکونی یہ پیدا کرنے والے اسباب ہیں، ان کی وجہ سے گھر میں شیاطین اور جنات شیاطین نما کے ڈیرے ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے گھروں کے سکون برباد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں میڈیا پہ اس طرح کے ڈرامے، اس طرح کی فلمیں، اس طرح کے پروگرام، اس طرح کے ٹاک نے گھروں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ہر عورت سرکش ہوتی جا رہی ہے، ہر مرد پرائی نامحرم عورتوں میں انوالو ہوتا جا رہا ہے، ہر مرد اپنے فرائض سے دور ہوتا جا رہا ہے اور دوسری عورتوں کے ہر وقت وہ چکر میں رہتا ہے۔ نکاح ختم کر کے گرل فرینڈ اور دوستی کو اہمیت دی جا رہی ہے اور بڑے فخر سے میرڈ لوگ بھی کہتے ہیں یہ میری دوست ہے، میرا اور اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ میری دوست ہے۔ یہی گناہ کا آغاز ہے
اور کیا تعلق ہوگا کہ ایک نامحرم خاتون سے یا ایک نامحرم مرد کو اپنا دوست بنائے. تو ان ساری چیزوں کو نوٹ رکھیں. یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں. اس پہ علیحدہ علیحدہ بولنے پہ لیکچر بہت زیادہ ہو جائیں گے. ہمیں اپنے آگے موضوع پہ اصل پہ آنا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کیا وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں میں ہوں اور اس کا توڑ کیا ہے. ابھی ہمیں ان چیزوں کو پہلے اپنے گھروں سے نکالنا ہے. اگر یہ چیزیں آپ نہیں نکالنا چاہتے, آپ انہی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو پھر کسی عملیات, کسی تویز دھاگا جو بھی آپ کر رہے ہیں, آپ اس سے اپنے گھر سے شیاطین کو, شیاطین نما جنات کو, شیاطین نما انسان کو, حاسدوں کے حسد کو, ماکروں کے مکر کو یا نظر لگنے کو, اس کو آپ اپنے گھر سے نہیں بچا سکتے, اس کو نہیں نکال سکتے, آپ اس سے نہیں بچ سکتے. تو کوشش کیجئے کہ ان چیزوں کو اپنے گھروں سے نکالیں. کل نہیں, پرسوں نہیں, سوچنا نہیں, آج اور ابھی سے یہ فیصلہ کریں. تصویریں کھنچوانے سے باز آئیں, اور اللہ کے اس پہ لٹکانے سے. اور اب تو فیس بک پہ اتنی تصویریں لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ گیت سنگیت, ہر طرح کے اوزار, ہر طرح کے اس سے ملتے جلتے گھر سے باہر نکال دیجیے. آپ کے گھر میں کبھی کوئی میوزک نہیں بجنا چاہیے. ایسی تمام چیزوں کو اپنے گھر سے باہر کریں. اور یہ تو باہر کی ساری صفائی ہے, اور اندر کی صفائی, کینہ, بغض, حسد, لالچ, ٹوٹ, تمام جتنے بھی میں نے بتائے, اس کے علاوہ بھی بہت ہیں, انہیں بھی اپنے اندر سے نکالیں. اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے اور ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں, تاکہ آج جو ہر طرف یہی باتیں سننے کو مل رہی ہیں, جادو, ٹونا, حسد, نظر, اس کے اثرات, اس سے ہم محفوظ رہ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.